میں نے کوئی طرز طرز نہیں آنا ہے، میں کوئی چند گلا ہی سنانا ہے، چند باتیں آپ سے کروں گا، آپ کی باتیں آپ سے۔ یہ جو دنیا ہے اس کو قرآن نے 5 حصوں میں تقسیم فرمایا ہے، بچپن سے لے کے مرنے تک، بڑھاپے تک، ایک آیت میں ذکر کیا ہے پورے اس زندگی کو۔ رب العالمین نے فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا، جان لو کہ دنیا کی زندگی لعب، یہ ایک کھیل ہے۔ بچہ نہیں ہوتا ہے کھیلتا ہے، وہ اپنے کھیل میں مست ہے، جب اسے بھوک لگتی ہے تو رو کر کھانا لیتا ہے، باپ سے لیتا ہے، ماں سے، بھائی سے، بہنوں سے۔ چھوٹا بچہ ہے، وہ دنیا کا بادشاہ ہے، اسے پتہ ہی نہیں راشن کہاں سے آتے ہیں، دالیں کہاں سے آتی ہیں، کھانا کہاں سے آتا ہے، کپڑے کہاں سے آتے ہیں، اور اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ بے فکر بندہ، بالکل چھوٹا بچہ جو رو کر اپنی چیزیں لیتا رہتا ہے۔ قرآن نے کہا ہے کہ یہ ایک زمانہ انسان پہ آتا ہے جب وہ کھیل کا زمانہ ہے۔ پھر جب وہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے، قرآن نے اب دوسرا درجہ ذکر کیا، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ، اب لعب سے اوپر اٹھ کر دوسرے درجے پہ لہو سے تشبیہ دی کہ اب وہ اگر بھوک لگے تو وہ رو کر کھانا نہیں مانگتا، اپنے مقصد کی چیزیں رو کر نہیں لیتا، اب وہ کرتا ہے تماشا، برتن اٹھا کے پھینک دیا، بکسے کو پاؤں لگا دیا، باپ کو جناب کپڑے پکڑ کے لڑنے لگ گیا، ماں سے لڑنے لگ گیا، گلی میں جا کے شور مچانے لگ گیا، تھوڑا سا بڑا ہو گیا۔ قرآن نے کہا کہ تماشا ہے، پہلے کھیل تھا، اب دوسرے درجے پہ آ گیا، اب ہے تماشا۔ قرآن نے کہا کہ یہ دور بھی ختم ہو جائے گا، ہمیشہ یہ نہیں رہے گا، جیسے کھیل والا ختم ہو گیا یہ تماشے والا بھی ختم ہو جائے گا۔ پھر تھوڑا سا وہ جب بڑا ہو جائے تو اب تیسری کیٹیگری ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا زینت۔ اب وہ تماشا نہیں کرتا، روتا نہیں، پتھر نہیں اٹھاتا، مارتا نہیں، وہ کیا کرتا ہے؟ آئینہ رکھا ہوا ہے، کبھی اپنے ہیئر سٹائل بنا رہا ہے، بال بنا رہا ہے، کبھی تیل لگا رہا ہے، کبھی کنگھی کر رہا ہے، کبھی سرما لگا رہا ہے، کبھی کیا کر رہا ہے، کبھی کوئی کریم لگا رہا ہے، کبھی کوئی پاؤڈر لگا رہا ہے، کپڑے بنا رہا ہے، باسکٹ بنا رہا ہے، اپنے موبائل، اپنے سامان، اپنی چادر وغیرہ، وہ اسی میں لگا ہوا ہے۔ زینت میں جنون ہوتا ہے، اسے دنیا کا بھی پتہ نہیں، بس اس کو اپنا مینٹین کرنا ہوتا ہے، بس آئینہ سامنے رکھا ہوا ہے، اسی میں لگا ہوا ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ دور بھی ختم ہو جائے جب وہ انسان تھوڑا سا اور بڑا ہو جاتا ہے، کھیل سے بھی گیا، تماشے سے بھی گیا، اب زیب و زینت سنگار سے بھی گیا ہے، اب وہ ہفتہ ہفتہ نہ آتا ہی نہیں، کام میں اتنا مصروف ہوتا ہے، وہ دور بھی ختم ہو گیا۔ اب ہے چوتھا دور، قرآن کہتا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینت وتفاخر بینکم۔ پھر وہ فخر کرتا ہے، جب بڑا ہو جاتا ہے نا، کہتا ہے میرے والد، میری جائیداد، میری گاڑی، میری زمینیں، میرے بلڈنگ، میرا موبائل، جس کی جتنی فخر ہے وہ اتنا ہی کرتا ہے۔ یہ بھی ایک دور ہوتا ہے فخر کا۔ کہتا ہے جائیداد جاتی ہے جائے، مونچھ نیچے نہ ہو، پیسہ جاتا ہے جائے، پیسہ لگاؤ، اسٹیٹ برقرار رہنا چاہیے۔ ہم بھی کوئی چودھری ہیں، ہم بھی کوئی سردار ہے، ہم بھی کوئی وڈیرے ہیں، ہم بھی بڑے لوگ ہیں، پیسہ خرچ کرو، جائیداد دے دو، گاڑی دے دو، جو دینا ہے دے دو، یہ مونچھے نیچے نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن کہتا ہے یہ دور بھی ختم ہو جاتا ہے، اس کا بھی ایک پیریڈ ہے، ایک وقت ہے۔ آخری جو مرحلہ ہے قرآن کہتا ہے تکاثر، پھر اس میں کثرت آ جاتی ہے، مال کی کثرت، اولاد کی کثرت، ایک شادی کی، پھر دوسری کی، پھر تیسری کی، جتنے پیسے زیادہ آ گئے تو اتنے زیادہ شادیاں، پیسہ آنا چاہیے، ٹیبل کے نیچے سے آ رہا ہے، اوپر سے آ رہا ہے، حلال آ رہا ہے، حرام آ رہا ہے، اس سے ہمارا تعلق نہیں، بس پیسے آنا چاہیے۔ دیکھیں یہ جو آخری ہے نا یہ ختم نہیں ہوتا ہے، پہلا ختم ہو گیا، دوسرا ختم ہو گیا، تیسرا ختم ہو گیا، چوتھا بھی ختم ہو گیا، یہ آخری یہ ختم نہیں ہوتا ہے۔ الہاکم التکاثر
حتی زرتم المقابر، جب تک یہ بندے کو قبر میں نہ پہنچائے یہ آخری درجہ ختم نہیں ہوگا۔ بندہ ہاسپٹلائز ہے، اسپتال میں ہے، وینٹیلیٹر پر ہے، پھر بھی کہتا ہے وہ پیسے دیتے ہیں کوئی نہیں، ابھی تم مر رہا ہے سن جاؤ، ابھی بھی پیسہ، آخر میں پیسہ۔ یہ پیسے والی جو آخری کثرت اور طلب اور حرص ہے یہ اس کو جکڑ کے رکھ دیتا ہے۔ زندگی بھر وہ کماتا رہا اور دنیا جمع کرتا رہا، جا رہا ہے کفن میں جیب نہیں ہے، خالی جا رہا ہے۔ ایک عام سی بات ہے کہ ہم جو گھر بنا رہے ہیں اس میں رہنے والے بچے ہوں گے نا، ہم نے تو چلے جانا ہے، رہنا دوسروں نے ہے، ان کے لیے میں اپنی قبر کیوں خراب کروں؟ حلال حرام، جنگ لڑائی، رشوت، بے ایمانی، جھوٹ بول کر سودا بیچنا، یہ سارا میں کس کے لیے کر رہا ہوں؟ اس جگہ کے لیے جہاں رہنے والے کوئی اور آئے۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے فرمایا ہر قیام عمارت نو ساخت، رفت و منزل بدیگر پرداخت، جو بھی آیا اس نے نئی بلڈنگ کھڑی کر دی، جب وہ چلا گیا تو اس نے وہ بلڈنگ کسی اور کے حوالے کر دی۔ بچے رہیں گے عیاشی سے اور میں وہاں سیمنٹ کھاؤں، بلاک کھاؤں، خشت کھاؤں اور بہت ساری چیزیں جو ہے نا سریا وغیرہ وہ سارا مجھے قبر میں لگے، تو تھوڑی سی تو سینس ہونی چاہیے نا، یہ میں دوسروں کے لیے اپنا کیوں عذاب سمیٹ رہا ہوں؟ اسی لیے کہ مجھے فلسفہ زندگی کا ادراک نہیں ہے، مجھے یہاں آنے کا مقصد کا پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیوں آ رہا ہوں، اتنا سفر کر کے میں یہاں آیا، یہاں سے میں نے آگے جانا ہے۔ اس زندگی کا مقصد کیا ہے وہ بھی قرآن نے بتا دیا۔ اگر ہمیں موقع ملے، توفیق ہو، وقت ٹائم اجازت دے تو پھر ہم قرآن کھول کے پڑھے بھی نا۔ آج کل تو قرآن ہے ہی نہیں، قرآن تو گھر میں رکھا ہوا ہے، تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، آج اس کے لیے قرآن رکھا ہوا ہے۔ کوئی کسی کے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ صبح کھول کے، وہ ایک زمانہ تھا جب گلی سے گزرتے تھے تو قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آتی تھی، لوگ گزر کر کہتے تھے یار بڑا نیک گھرانہ ہے، صبح صبح یہاں یاسین شریف کی آواز آتی ہے۔ آج تو وہ گیا سارا، ہمارا یہ موبائل آ گیا، MP3 آ گیا، اسی میں سارا اپنا وہ من جو ہے نا وہ پورا کر لیتے ہیں۔ جب موڈ آ جاتا ہے تو ایک ہی میموری کارڈ میں قرآن بھی ہے، اللہ کا پاک کلام، اس میں نعت بھی ہے، اس میں تقریر بھی ہے، اور اس میں دوسرے گانے بھی ہیں۔ ایمان سے بتاؤ ایک دسترخوان پہ بکرے کا بھی گوشت ہو اور کتے کا بھی ہو، ہم بیٹھیں گے اس پہ؟ تو ایک میموری کارڈ میں سب لے کے کون گھوم رہا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا مسلمان ہے نا۔ ایک ٹائم ہم نے رکھا ہوا ہے، صبح 9 بجے تک ہم نے تلاوت سننی ہے، 8 جب تک سورج اوپر نہ ہو اس وقت ہم نے تلاوت سننی ہے۔ گاڑیوں میں دیکھتے ہو آپ لوگ، رکشوں میں وغیرہ، یہ صبح کے ٹائم تلاوت ہے، نعت ہے، تقریر ہے۔ اس کے بعد پھر پورا دیکھیں دین کو ہم نے کتنا ٹائم دیا، دنیا کو کتنا ٹائم دیا، یہ میں نہیں بتاتا کہ اس نے اتنا دیا، اس نے اتنا دیا، آپ خود اپنے آپ سے پوچھئے، اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ، استفت عن قلبک، اپنے دل سے فتویٰ لے کہ تو اسلام کے ساتھ کتنا سچا ہے۔ ہمارا اسلام پیمانہ دیکھیں، دنیا کو بھی رکھیں ترازو میں، دین کو بھی رکھیں، تو دین کا پلڑا کہاں ہے اور دنیا کا پلڑا کہاں ہے؟ میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں، بچے کو صبح ماں اٹھتی ہے فجر کے ٹائم، وردی پریس کرتی ہے، اس کے جناب بیگ بناتی ہے، ٹفن بناتی ہے، تو پراٹھے تو پتہ نہیں کیا، وہ سارا مینٹین نیلا دھلا، صبح اس بچے کو جو نا اسکول بھیجتے ہیں، پھر باپ اس کے لیے اسٹیشنری سے جو نا وہ بکس بھی لیتا ہے، ایک سلیبس جو ہے نا وہ 4 5 6 ہزار کی کتابیں ہیں، چھوٹا بچہ پریپ کا، اس کی فیس بھی بھرتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے، پیسے 10-12 ہزار خرچ کرتا ہے، پھر صبح اسے رکشے میں، موٹر سائیکل پہ، گاڑی پہ وہ پہنچا بھی دیتا ہے۔ اور اگر اسکول سے کوئی پرچی آ جائے کہ فنکشن ہے 1500 روپے دینا ہے، تو باپ بٹوا نکال کے کہتا ہے کماندے کس لباس سے نے، پیسہ ہی تو آڈا ہے جناب، بچوں کے لیے تو کماتے ہیں، لے جاؤ بھائی۔ لیکن وہی بچہ جس پر آپ نے 10-12 ہزار ابتدا میں خرچ کیے، ماہانہ اس کی فیس بھی دیتے ہو،
اور اس کے اسکول سے اگر پرچی آ جائے تو وہ بھی آپ خرچے دیتے ہو، لیکن وہی بچہ جب مسجد آ جائے تو نہ ماں اس کے کپڑے استری کرتی ہے، نہ اس کو نہلاتی ہے، نہ پاؤڈر لگاتی ہے، نہ تیل لگاتی ہے، نہ سرما، نہ کنگھی، پرانے کپڑوں میں جیسے اسکول سے آیا، اسکول گیا تو بڑے اہتمام کے ساتھ بھیجا۔ میں اس حق میں نہیں ہوں کہ آپ نہ بھیجیں، اسکول بھیجیں، بچے کو پڑھائیں، لیکن پیمانہ رکھیں، دین کے ساتھ بھی اتنا ہی رکھیں جتنا دنیا کے ساتھ آپ نے رکھا۔ تو جب وہاں آپ نے اتنا اہتمام کیا، جب شام کو وہی بچہ مسجد آیا تو نہ اس کو نہلایا، نہ دھلایا، نہ کپڑے پہنایا، کچھ وضو بھی نہیں کراتے، کہتے جب مسجد چوتھے پانی ہے۔ ایسا ہی ہے، ہنسنے والا نہیں، رونے والی بات ہے کہ ہم نے دین کے ساتھ کیا کیا ہے اور دنیا کے ساتھ ہم نے کیا کیا ہے۔ اور وہاں کتابوں پر 10-10 ہزار خرچ کرے گا، یہاں 10 روپے کا قاعدہ ہے، 10 روپے کا قاعدہ۔ وہ اگر قاری صاحب نے بچے کو کہا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، دیکھیں آپ نے جب اسکول بھیجا تو بڑے اہتمام کے ساتھ وردی بھی اور پریس کی اور سارا مینٹین کر کے بچے کو صاف دھلا کر کے، وہی بچہ آپ کا ہے، لیکن جب وہ شام کو مسجد جاتا ہے نہ اس کو نہلایا جاتا ہے، نہ اس کے کپڑے پریس ہوتے ہیں، نہ اس کو نذرانہ ملتا ہے۔ جیسے صبح دیتے ہیں نا بچے کے جیب میں، جا بیٹا وہاں سے یہ 50 روپے لے لو، یہ 100 روپے لے لو، جتنی حیثیت ہے وہ جیب میں ڈالتے ہیں، مسجد کی طرف نہیں۔ اچھا مسجد میں قاری صاحب نے اگر ان سے بچے سے پوچھ لیا کہ قاعدہ کہاں ہے، پیسے لاؤ، قاعدہ کدھر ہے، وہ کہتا ہے قاعدہ نہیں ہے، تو قاری صاحب گرم ہو گیا تھوڑا سا تو بچہ روتا ہوا گھر آ جاتا ہے۔ توجہ ہے؟ روتے ہوئے جب گھر پہنچا تو ماں نے پوچھا میرا لال، میرے لال کو کس نے مارا؟ کہا مجھے قاری صاحب نے ڈانٹ ڈپٹ کی ہے کہ قاعدہ ہے، مولوی چندہ خور۔ ماں الگ سے گالیاں دیتی ہے، پھر ادھر سے اوپر سے آ کے باپ وہ پھر الگ سے میدان کربلا سے جاتے ہیں، نہیں بچہ جانا ہی نہیں ہے، یہ مارتے ہیں۔ یار کبھی تصور کرو کہ وہاں 4000 کا اپنے سلیبس جو کتابیں لی ہیں بچے کے لیے، پریپ کے بچے جو بنیاد ہے اس کے لیے لی ہے، وہاں سے پرچی آتی ہے، فنکشن ہے اسکول میں، 1500 دے دو، 2000 دے دو، تو وہاں تو آپ کو یاد نہیں آیا 10 روپے کے قاعدے پر آپ نے امام کے ساتھ وہ جو حال کیا ہے۔ امام بھی تو بولتے نہیں ہے نا، ہم لوگ بھی تو سبحان اللہ بولو تو بولو، ہماری بھی غلطی ہے نا، کچھ بولنا تو چاہیے نا، حق بولو نا۔ اگر ممبر رسول ہے تو، اگر ممبر چودھری ہے، اگر ممبر سردار ہے، اگر ممبر کمیٹی ہے تو پھر بے شک نہ بولے۔ اگر ممبر کو ممبر رسول کا رتبہ دیا تو وہاں بولے آپ، ہم نے نہیں بولا تو ہماری حالت امام کی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ شادی ہوتی ہے نا بچوں کی تو پورے فیملی والے بیٹھتے ہیں، کارڈ بن کے آ گئے، اب پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے ہاں بھائی کس کس کو دینا ہے، بھائی حیدرآباد میں میرے ساتھی ہیں ان کو دینا ہے، لاہور میں دینا ہے، ملتان میں دینا ہے، سب کی لسٹیں بنتی ہیں، کراچی میں دینا ہے۔ وہ بچہ جو یونیورسٹی میں پڑھتا ہے وہ کہتا ہے میرے 12 ساتھی ہیں، ان کے 12 کارڈ مجھے تو لے جاؤ، سب کو کارڈ جاتا ہے، مسجد کے امام کو کارڈ ملا ہے؟ بولے نا کبھی مسجد شادیاں کی ہیں نا۔ آپ سکھ مذہب پڑھیں، وہ سب سے پہلا کارڈ جو ہے نا گرو کو دیتے ہیں، ہندو سب سے پہلا کارڈ پنڈت کو دیتے ہیں، کرسچن سب سے پہلا کارڈ اپنے پادری کو دیتے ہیں۔ ہم نے وہ امام کو حیثیت دی نہیں۔ جب سے یورپ نے سلطنت عثمانیہ پر جب سے قبضہ کیا نا، اس نے مائنڈ سیٹ کیا ہے عوام کا، بس علماء کی نفرت ڈالو لوگوں کے ذہنوں میں، امام کو سمجھو یہ ہمارا جو ہے نا وہ زر خرید غلام ہے، ہم ان کو تنخواہ دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، روٹی دیتے ہیں، بس یہ ہمارا غلام ہے، ہم اس کو جو کہیں گے اس نے وہی کرنا ہے۔ اس کو کوئی سماج میں، معاشرے میں
اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کارڈ نہیں دیتے ہیں اس کو۔ اچھا مولانا صاحب چلو بھائی آپ کو کارڈ نہیں ملا ہے تو مرے نہ جاؤ، نہ جاتے کیوں بغیر دعوت کے؟ سبحان اللہ بولو تو بولو۔ دیکھیں برادری میں مولوی صاحب کے، امام صاحب کی برادری میں بھی تو شادیاں ہوتی ہیں نا، اگر برادری میں کسی نے دعوت نہیں دی تو مولانا جائے گا؟ تو محلے والوں نے دعوت نہیں دی ہے تو کیوں جاتا ہے؟ یہ بھی تو اپنے اتوار بدلے نا ہم لوگ۔ میں نے تو اعلان کیا ہوا ہے بھائی جو مجھے دعوت نہیں دے گا میں کسی کی نکاح نہیں پڑھاؤں گا، اور میری فیس بھی مقرر ہے، فیس بھی پہلے دینی پڑے گی۔ سبحان اللہ بولو تو بولو۔ رات 12 بجے آ گئے امام صاحب کا دروازہ، ایک تو کارڈ بھی نہیں دیا، دوسرا نیند بھی خراب کر لی، ٹھک 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 بھائی آ گئے لوگ، آ گئے آ جاؤ۔ مولوی صاحب بھی ماشاءاللہ چادر لا کے جاتا ہے ادھر، نکاح پڑھاتا ہے، اور نکاح کے بعد کیا حال ہوتا ہے یہ آپ مجھ سے زیادہ واقف ہے۔ سبحان اللہ بولو کہ پھر وہاں لڑائی ہوتی ہے، دولہے والے کہتے ہیں فیس تو نے دینا ہے، دلہن والے کہتے ہیں نہیں تو نے دینا ہے۔ اس پر 15-20 منٹ جو ہے ڈیبیٹ ہوتی ہے۔ پھر وہ درمیان میں ایک صلح والا آتا ہے، درمیان میں جو وہ آ کے کہتا ہے لایا کنے سے؟ مولانا کو لایا کون تھا؟ اور پھر وہ مکا کر کے 500 ادھر سے 500 ادھر سے 1000 روپے دیتے ہیں امام صاحب کو، چل جناب۔ امام صاحب بھی واپس آ جاتے۔ کتنی فیس ہے یہاں پہ؟ خدا کرے میں دعا کرتا ہوں یا اللہ جو نکاح فارم فل کرے نا وہ کوئی وکیل ہو، اس قوم کے متھے چڑھ جائے۔ وکیل اگر فارم فل کرے گا نا 50,000 روپے اس کی فیس ہے، اور پھر اس کو 1000 روپے دیتے ہیں، وہ گھر آ جاتا ہے، لائٹ جلا کے دیکھتا ہے، مرے نیند بھی خراب کر دیا ہے۔ تو جب امام کے دل سے بددعا نکلتی ہے پھر تو حال کیا ہوتا ہے؟ مہینے کے بعد آ کے کہتے ہیں وہ جو نیا جوڑا ہے نا وہ آپس میں انبن ہے۔ انبن ہو تم لوگ، ایک تو دعوت نہیں دی، دوسرا میں نیند خراب کر دیا۔ دیکھیں دوسرے دن شادی میں 2-2 3-3 دیگیں ایسے خراب ہو جاتے ہیں۔ مراسی کو بلاتے ہیں نا ہم لوگ، یہ جو فنکشن کرتے ہیں اس میں لاکھوں کو جاتا ہے، لیکن جس کی اصل جو کردار ہے شادی میں وہ تو امام صاحب ہے۔ اصل شادی تو ہے ہی نکاح ہے، اور اس کی حیثیت ایک فقیروں جیسی۔ خدارا اپنے اتوار بدلو، دین کو وہ مقام دو جو دین کا ہے۔ اب یہ جولی لگتی ہے، یہاں لگتی ہے نہیں لگتی ہے؟ جمعے کو جمعہ نہیں ہوتا ہے، بہت ساری مسجدوں میں ہوتا ہے، جولی لگتی ہے، تو اس میں آپ پیمانہ چیک کریں۔ ہوٹل میں بیٹھتے ہیں تو میں نے خود دیکھا ہے لڑتے ہوئے ریسپشن پر 10-10 توجہ ادھر بھائی بچہ چھوڑ دو، درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا حبیب ربنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا۔ ریسپشن پر لڑتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں پیسے دینا ہے، وہ کہتے ہیں میں پیسے دینا ہے۔ اور جب یہ جھولی آتی ہے تو پھر جب کھلا دیکھتا ہے نہیں ہے نا 10 روپے کا سکہ ہے 5 کا، پھر گردن جھکاتا ہے۔ ادھر توجہ کرے چھوڑے افضال ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ اشارہ، نعرہ خلافہ، نعرہ غوثیہ، نعرہ اہل سنت، تاجدار ختم نبوت، سبحان اللہ۔ تو وہاں تو 10 روپے 100 روپے نہیں دے سکتا، لیکن ہوٹل میں دیتا ہے۔ یہ آپ خود چیک کریں کہ ہم دین کے ساتھ کتنے کھڑے ہیں۔ یہ پتہ ہے کیوں؟ یہ اس لیے